اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہراء بدعت نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ زیب مسند صدارت سادات اکرام اور شیوخ کرام، علماء کرام، بڑی محبت کے ساتھ سید عقیل بادشاہ نے آج کے ٹائم کا حکم کیا۔ المعروف شاہ بادشاہ نالائق آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بجوات سے سفر کرتا ہوا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 7:10 پہ خطبہ پڑھا ہے، 8 بجے سے پہلے میں اجازت لے کے نکل جاؤں گا، کیونکہ ڈائری پہ 10:30 بجے کا ٹائم شور کوٹ کا لکھا ہوا ہے۔ آپ دعا فرمائیے گا بخیر و عافیت سفر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اور ہمارے گھر کو بھی آپ جانتے ہیں، کسی پہ کیچڑ اچھالنا قطعاً ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہا۔ کراچی سے لے کے پشاور تک نہیں، ورلڈ لیول پہ ہم سفر کرتے ہیں اور قرآن حکیم کا صحیح پیغام اہل محبت تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بالکل کسی پہ کیچڑ اچھالنا، برا بھلا کہنا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن بھرا ہوا ہے محمد و آل محمد کے فضائل میں، جب فضائل ختم ہوں تو لوگ لڑتے ہیں، جن کے پاس دلائل ختم ہوں تو وہ لوگ لڑتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ہمارے شیخ نے لڑنے کی تربیت نہیں کی۔ تو چشتی گھر جو ہوتا ہے، زود الانبیاء کا فیض، معین الدین کا فیض، چشتی گھر خواجہ سلیمان توسا والے ہوں یا خواجہ نظام الدین دہلی والے ہوں، چشتی خاندان علی آبائے علی کے غلام ہیں، اور ہمارے آبا نے علی اور ابائے علی کا حیا ہمیں سکھایا ہے۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ ہماری مجلس میں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اب لمبی تقریر تو ہے نہیں کہ میں آپ کو مسلم کی وہ احادیث پہلے پڑھ کے سناؤں،
بخاری کی احادیث پڑھ کے سناؤں، پھر ان احادیث پہ مباحث کروں، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بخاری اور مسلم کی احادیث پہ امام دارقطنی اور امام اصلاحی نے نقد کیا ہوا ہے۔ احادیث پہ نقد ہو سکتا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، احادیث پہ نقد ہو سکتا ہے، قرآن پہ نہیں چلے گا۔ اچھا، ایک علم ہے، جرح تعدیل کا ایک علم ہے جو احادیث کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے، اس میں اسماء الرجال کے پورے پورے چیپٹرز موجود ہیں۔ یہ جرح و تعدیل کا علم احادیث کے لیے محدثین نے وضع کیا ہے۔ پتہ چلا حدیث ایسا علم ہے، چاہے وہ بخاری ہی کیوں نہ لکھے۔ دیکھیں، میں ایک محقق ہوں اور تحقیق آپ کے درمیان رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ حدیث امام بخاری ہی کیوں نہ لکھیں اور وہ حدیث امام مالک ہی سے کیوں نہ آئے، آج کے دور کا ہر اہل علم اور محدث ان کی حدیث پہ مباحث بھی کر سکتا ہے، تنقید بھی کر سکتا ہے، قرآن پہ نہیں۔ قرآن اپنے وجود میں وجود اتم ہے۔ قرآن پہ دیر از ناٹ اینی سارٹ آف نقد ان کیس آف قرآن۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی نقد نہیں۔ ہاں، قرآن میں آپ استدلال پیش کر سکتے ہیں، استنباط پیش کر سکتے ہیں، قرآن سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری گود میں قرآن ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن علی اور ابائے علی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن اس گھر کے فضائل بیان کرتا ہے۔ اچھا جی، میں جلدی سے آیت کی طرف آتا ہوں۔ یہ سورہ نساء ہے، یہ 4 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 32 نمبر آیہ مجیدہ کے آخری 4 لفظ میں نے تلاوت کیے ہیں۔ بس میں 15-20 منٹ یہ کچھ آیتیں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا، پھر مجھے خوشی سے آپ نے اجازت دینی ہے۔ جب میں چھوڑ دوں خوشی سے کہنا ہے اب آپ چلے جائیں، پھر کبھی واہ پڑا تو ڈیٹیل سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ جی پھر بولو، کس سے مانگنا ہے؟ اچھا جی، یہ جو لفظ ہے نا جی، وَاسْأَلُ اللَّهَ کہ اللہ سے مانگو، اگر پیر شاہ بادشاہ مجھے یاد کروائیں کسی نشست میں تو میں اس پہ باقاعدہ بات کروں گا، آج نہیں، آج آگے چلنا ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ پہ 1 گھنٹہ بات کریں گے کہ اللہ سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اللہ کیسے دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے، یہ ڈیٹیل ہے، اس پہ باقاعدہ۔ سورہ یوسف کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، 61 اور 60، اور پھر سورہ نوح کی آیتیں ہیں، 71 نمبر سورہ کی 22، 23، 24 آیہ مجیدہ۔ انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ میں عرض کروں گا، گزارشات پیش کروں گا۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے مانگو۔ مولا کیا؟ فرمایا من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جی اللہ سے اس کا، کوئی مشکل تو نہیں میں نے عرض کی، آسان ہے نا جی۔ اللہ سے اس کا، جو پیچھے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بڑے پیارے ہیں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوست ہیں وہ قرآن پڑھیں گے۔ بھئی اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ فضل۔ جی اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا فضل ہے، اور مانگنا اللہ سے ہے۔ پتہ کیوں؟ رکو، وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، 74 نمبر سورہ پہلی آیت۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، اللہ سے فضل مانگو، کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ سے ملے گی۔ بھائی برکت کون دے گا؟ اللہ، اللہ ہی برکت دینے والا ہے۔ اچھا ایک اور آیت پڑھتے ہیں، سورہ اسراء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ سے اس لیے مانگنا ہے، یہ سورہ اسراء 17 نمبر سورہ اور پہلی آیہ مجیدہ۔ اللہ فرمایا سبحان الذی، اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ بڑا ہی پاک ہے۔ جی اللہ بڑا ہی، جی بولو جی اللہ بڑا ہی۔ یہ اللہ پاک ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ بھئی اللہ نے کہا نا، سبحان الذی کون کہہ رہے؟ اللہ نے فرمایا نا،
کہ میں پاک ہوں. اب ہر کلام کا ایک قانون ضرور ہوتا ہے. سب سے پہلے اس میں دعویٰ ہوتا ہے، پھر اس کے دلائل ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر دعویٰ، دلائل اور نتیجہ، ان کے درمیان منطقی ربط ہوتا ہے. جب تک یہ نہ ہو کلام اعلیٰ ہوتا ہی نہیں. اب یہ دعویٰ اللہ کا ہے کہ میں پاک ہوں. مولا تمہیں تو دیکھنے سے رہے، تیری پاکی دیکھنی ہو تو کہاں جائیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے پاس جو تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مولا یہ دعویٰ ہوا تیرا کہ تو پاک ہے، جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ بیکار. دلائل ہوں گے تو دعویٰ کامیاب، پھر دلائل ہوں گے تو اس کا نتیجہ. مولا یہ تو پاک ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے. اب اس دعوے کی کوئی تو دلیل ہوگی نا. اللہ فرمایا میری پاکی کی دلیل دیکھنی ہے. یہ سورہ احزاب ہے، یہ 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا میری پاکی دیکھنی ہے تو فاطمہ کا گھر دیکھو. یہ تو ایسے پاک ہیں کہ ان کا تو بچہ بڑا پاک ہے. اور یہ ایسے پاک ہیں مولانا، آپ کے ہاں اگر بچہ آ جائے تو آپ کی وہ 41 دن مصلی پہ نہیں آتی. آپ والی 41 دن مصلی پہ نہیں آتی. یہ ابھی طالب کی نوح ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. مولانا آپ والی 41 دن مصلی پہ نہیں آتی. آپ والی 41 دن مصلی پہ نہیں آتی. ان کی وہ ہیں کہ ان کی گود میں تو بچے بھی آئیں تو مائیں مصلوں پہ ہوتی ہیں. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بولتے آؤ تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ میں آگے 20-22 منٹ جو پڑھنا ہے مجھے سمجھ آئے کہ میں زندہ دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ کہو جلدی سے. جی پلیز ذرا جلدی سے بے تشریف رکھ لیں. جی 26 منٹ گزر گئے جی. 26 10 36 اور 15 منٹ اور ہیں جی. میں 15 منٹ اور آپ کے درمیان میں ہوں. 7:45 سفر شروع کر دیں گے تاکہ 11:15 بجے کے قریب میں وہاں پہ پہنچ جاؤں. جی ارشاد ہوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو. جی اللہ سے فضل. بھائی ایک میں ویسے عرض کروں بات، دوسروں کے ایمان پہ تنقید کرنے والوں کبھی اپنے ایمان کی طرف توجہ دے. اچھا یہ ایک کتاب میں نے لکھی ہے، یہ ابھی چھپی نہیں ہے. یہ لکھ ویسے میں نے دی ہے، ابھی یہ چھپی نہیں ہے. یہ ابھی اس وجود میں موجود ہے. اسے میں نے لکھ دیا ہے لیکن ابھی چھپنے کے لیے میں نے اسے دینا ہے. یہ یہاں پہ 150 صفحے پہ ہے. 150 پیجز ہے یہاں پہ میرے سامنے. جی 150 صفحہ ہے یہاں پہ. جب یہ چھپ کے آئے گی یہ 300 سوا 300 صفحے پہ چلی جائے گی یہ کتاب. اور یہ کتاب میں نے لکھی اس لیے ہے، جب سے میں نے دیکھا ہے نا معاملات چل پڑے ہیں تو میں نے اسے لکھا ہے قرآن بتائے کہ مومن کون ہے. قرآن کی نظر میں ایمان اور کفر کیا ہے. قرآنی آیات کی روشنی میں ایمان اور کفر. مزیداری والی بات ہے، مودودی کے ماننے والے اسے پڑھیں گے اس میں مودودی بھی ملے گا. اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اسے پڑھیں گے اس میں اعلیٰ حضرت بھی ملیں گے. کوئی سلف کا ماننے والا اسے پڑھے گا اس میں سلف حضرات بھی ملیں گے. آل تشیع اگر اسے پڑھیں گے تو یہ آخری باب میں آل تشیع کی تفسیریں ہیں. محسن علی نجفی کی الکوثر فی تفسیر القرآن، اس میں آل تشیع پڑھیں گے، وہ بھی دلچسپی سے پڑھیں گے. آل تشیع کی تفسیریں بھی ہیں، اہل سنت کی تفسیریں بھی ہیں، آل دیوبند کی تفسیریں بھی ہیں. اور پہلے باب میں ابن تیمیہ اہل حدیث کا امام، اس نے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. ہر بندہ اسے پڑھے گا. ہاں جی ہر بندہ اسے پڑھے گا. ویسے ابن تیمیہ میں یہاں پہ لکھا ہے، ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. وہ لکھتے ہیں، سنو میری مجلس میں بیٹھنے والے ابن تیمیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں. ابن تیمیہ کبھی کسی پہ کفر یا ایمان کے فتوے نہیں لگاتا، کیونکہ اگر ابن تیمیہ کسی کو کافر کہے خدا کی نظر میں وہ مومن ہو تو پکڑ ابن تیمیہ کو ہوگی. ہاں جی اہل حدیث کا امام لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی کو کافر کہے جبکہ وہ بندہ مومن ہو تو پکڑ ابن تیمیہ کو ہوگی. اور ابن تیمیہ دو ظلم کر رہے ہیں، دو جرم کر رہے ہیں. پہلا جرم اس نے مومن کو کافر کہا، گالی دے دی،
اور دوسرا جرم اللہ پہ بہتان لگایا. جی دوسرا جرم اس نے اللہ پہ بہتان لگایا. جی غور ہے, جاگ رہے ہیں؟ اسے لیجئے گا, اسے تسلی سے پڑھیے گا. اچھا اس کے پہلے صفحے ویسے میں پڑھتا ہوں کہ ایمان ہے کیا. میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. پڑھوں جی بھائی, ایمان پڑھوں. ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان سنو, ایمان ہے کیا. بڑے رولے پڑے ہوئے آج کل نا. ایمان سنو, ایمان ہے کیا. لسان العرب میں ابن منظور نے لکھا, تاج العروش, صاحب تاج العروش مرتضی زبیدی نے لکھا, المفردات فی غرائب القرآن علامہ راغب اصفہانی نے لکھا. آپ لکھتے ہیں ایمان جو ہے نا, اس کا مادہ اشتقاق امن ہے. الف میم نون امن. ایمان امن سے ہے, ایمان امن سے ہے. رکنا ذرا, ایمان امن سے ہے, آمینہ بھی امن سے ہے. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے, میں عرض کروں بہت بڑی پلاننگ ہے. نہ ماننے والوں نے تو ابائے رسول کو بھی مومن نہیں مانا. بولو مجھے جواب دو, نہیں نہ مانا. تو انہیں بٹھا کے یہ تو کم از کم سمجھاؤ کہ ایمان بھی امن سے ہے, آمینہ بھی امن سے ہے. کیسا کامل وہ شخص ہوگا جس نے اپنی بیٹی کا نام آمینہ رکھا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. کیسا کامل وہ شخص ہوگا جس نے اپنی بیٹی کا نام آمینہ رکھا ہے. اور عبداللہ تو ویسے بھی کافر نہیں ہوتا. بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے. جاہل مولوی ہے جو عبداللہ بھی کہے اور کافر بھی کہے. جاہل مولوی ہے جو عبداللہ بھی کہے اور کافر بھی کہے. او بولو عشق کو تاکہ میں آگے چلوں یار. ٹھنڈے بندوں میں نہیں پڑتا, سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا انہوں نے لکھا ہے, یہ لکھتے ہیں کہ اصل الامن, ایمان کا مادہ اشتقاق امن ہے. امن. اب ایمان کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں اصل الامن, ایمان کی جو اصل ہے نا, طمأنینۃ النفس. ایمان کی اصل نفس کا مطمئن ہونا ہے. نفس کا مطمئن ہونا ایمان ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں, نفس کا مطمئن ہونا ایمان ہے. جی گھر بیٹھ کے بے شک پڑھنا. نفس کا مطمئن ہونا ایمان ہے. اب یہاں پہ اللہ محمد کے نفس کو بیان کرتا ہے. یہ سورہ فجر ہے, آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس محمد, اے اطمینان والے نفس محمد. اب نفس کا مطمئن ہونا ایمان ہے. اور یار جس کی گود میں اطمینان نفس پلے اسے ابی طالب کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہو یارا. جس کی گود میں نفس مطمئن پلے. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں نہ کر رہا, آسان ہے نا جی, آپ تک پہنچ رہی ہیں نا جی. میں پوری کوشش کر کے پورا زور لگا کے آسان باتیں کر رہا ہوں. نفس کا مطمئن ہونا ایمان ہے. نفس کا مطمئن ہونا ایمان ہے. بندے رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے, مطمئن ہوتے تھے. بندے رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے, مطمئن ہوتے تھے. تو جس گود میں رسول پلا ہو, بولو تو صحیح نا یارا جسے سمجھ آ رہی ہے. جی میں عرض تو یہ کر رہا ہوں. اچھا اس پہ کبھی آئے نا, اس پہ باقاعدہ خطاب ہے, اس پہ باقاعدہ بات کروں گا. اب اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ سے اس کا فضل مانگو. جی اللہ سے اس کا, جی بولو نا یارا, اللہ سے اس کا. میں ایک عرض کروں, ایک جملہ میں عرض کروں, کافر کی بیوی کی گود میں بھی اگر نبی آ جائے نا, نہیں یارا ایسے تو نہیں اگلا جملہ دوں گا نا. کافر کی بیوی کی گود میں بھی اگر موسیٰ نبی آ جائے نا, تو یہ سورہ تحریم میں اللہ اس کی شان بیان کرتا ہے. موسیٰ کی نہیں, اس بیوی کی. اور یار کافر کی بیوی کی گود میں اگر موسیٰ نبی آ جائے, کافر تو وہ نہیں رہتی. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے.
کافر کی بیوی کی گود میں اگر موسیٰ نبی آ جائے، کافر تو وہ نہیں لاتی تو جس کی گود میں موسیٰ کا مرشد پلا ہو. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ بولو یارا. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. بھی اللہ سے اس کا، جی اللہ سے اس کا، اچھا جی ٹھیک ہے. ایک کا ہم سنیں گے جی، ایک اذان اسے سنیں گے. جی توجہ ہے جی میں آگے پڑھوں جی، آپ ساتھ دینا تاکہ میں آگے پڑھوں. جی اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ جی سارے بولو جی، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ فضل مانگنا ہے. مولا تیرا فضل. لو جی یہ سورہ بقرہ، اللہ فرمائے واللہ ذو الفضل العظیم. سن لیں یہ قریب ہے. یہ دوران اذان میرے ذہن میں آیا، ذرا ایک لفظ اور نہ پڑھیں یہاں سے ایک لفظ اور پڑھیں. یہ لکھیے گا. علماء لکھتے ہیں، علماء لغت لکھتے ہیں کہ یہ جو امن ہے نا، امن جہاں پہ طمأنینۃ النفس، اطمینان نفس امن ہے نا، وہاں پہ الامن امانت، امانت بھی امن ہے. کسی امانت کو اٹھائے رکھنا. میں ایمان کی ابھی صرف لغوی مباحث کر رہا ہوں. ایمانت امن ہے، محمد اللہ کی امانت ہے. بولو جسے سمجھ. اللہ کی امانت کو جو سنبھالے رکھے اسے علی کا ابا کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو یارا. اس پہ کریں گے خطاب کسی دن. لو ارشاد ہوا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. پتہ کیوں؟ بس جی ایمی 10 منٹ اور ہیں. موجہ حکم. اللہ فرمایا واللہ ذو فضل العظیم، اللہ کا فضل عظیم ہے. جی اللہ کا فضل. خوش نصیب وہ زبان ہے جو قرآن پڑھتی ہے. اللہ کا فضل جی عظیم ہے. اللہ سے اس کا کیا بات ہے جی، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے. لو جی یہ سورہ شورى 42 نمبر سورہ 22 نمبر آیت. اللہ فرمائے ذالک ھو الفضل الکبیر، کیونکہ اللہ کا فضل کبیر ہے.
ہاں جی اللہ کا فضل. ذرا پہلی آیت اللہ سے اس کا فضل مانگو, دوسری آیت اللہ کا فضل عظیم ہے, تیسری آیت اللہ کا فضل کبیر ہے. اچھا جی 2 آیتیں ہو گئیں, ایک اور سنو سورہ آل عمران. اللہ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ کا فضل مومنین پہ ہے. مومنین فضل والے ہیں. بھئی اللہ کا فضل کن پہ ہے؟ بھئی مومنوں بولو نا یار, اللہ کا فضل کن پہ ہے؟ اچھا پچھلی آیت پڑھو, اللہ سے اس کا فضل مانگو, دوسری آیت کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے, تیسری آیت اللہ کا فضل کبیر ہے, چوتھی آیت اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے. لو 5ویں آیت سنو اور مجھے اجازت دے دو. اتنا گھبرا کے سبحان اللہ. بھئی 5 ہو گئی تو اجازت ہو گئی, جڑے 5 والے ہیں سبحان اللہ کہو. بھئی آگے ایک اور آیت لو, مولا حکم. اللہ فرمایا لیکن اللہ, سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 251 نمبر آیت, لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین, اللہ کا فضل عالمین کے لیے ہے. یہ وسعت فضل ہے, اللہ کا فضل عالمین کے لیے ہے. یہ لے جی قرآن بند کیا. اب مجھے ذرا پیچھے سے سنا دیں, سوال کرو اللہ سے. جی بھئی یہ ٹوٹے دل نہ کیوں بول دیو, میں اجے کدو چھڑن لگا جی. سوال کرو اللہ سے فضل کا, کیونکہ اللہ کا فضل جیتے رہیں, اللہ کا فضل. اچھا دوسری آیت اللہ کا فضل کبیر ہے, اس سے اگلی آیت اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے, اس سے اگلی آیت اللہ کا فضل عالمین پہ ہے. مولا اب ہمیں تیرا فضل تو چاہیے, تیرا فضل عظیم ہے, تیرا فضل کبیر ہے, تیرا فضل مومنوں پہ ہے, تیرا فضل عالمین پہ ہے. اب بتا تیرا فضل ہے کیا؟ اچھا نہیں رکو یارا, فضل بعد میں دیکھتے ہیں. اگر اجازت دو تو ایک صاحب فضل پڑھوں. بھائی ایک صاحب فضل پڑھنا ہے, سننا ہے تو سبحان اللہ کہو نا. ایک صاحب فضل یہاں پہ ہے, ویسے صاحب فضل زیادہ ہے یہاں پہ, لیکن ایک پڑھوں گا. یہ سورہ نمل ہے, یہ 27 نمبر سورہ ہے, اور یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے, آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا جی محفل کے برخاست ہونے تک آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, مجھے پہلے چاہیے. اب جن نہیں, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ربانی کھڑا ہوا. اس نے نبی کتابی علم من الکتابی, علم من الکتابی, علم من الکتابی. بھائی بولو گے تو ترجمہ دوں گا نا. علم من الکتابی, اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. میرے دوستو جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو, اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو مدینۃ العلم ہو. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. اچھا اب آگے سننا. جب تخت سامنے آیا, سلیمان تخت کو دیکھ کے فرماتے ہیں کالا ھذا من فضلی ربی. جی اگلی آیت وہی آیت آگے, کالا ھذا من فضلی ربی. سلیمان فرماتے ہیں یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. بھائی اللہ کا, سارے پڑھو یار, اللہ کا. سوال کرو اللہ سے فضل کا, جیتے رہیں سوال کرو اللہ سے. کیوں؟ اللہ کا فضل عظیم ہے, اللہ کا فضل. اگلی آیت اللہ کا فضل کبیر ہے. کیا بات ہے, یہ تو تقریر یاد ہو گئی آپ کو. اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے, اس سے اگلی آیت اللہ کا فضل عالمین پہ ہے. سلیمان پہ اللہ کا فضل ہے. اب آپ اجازت دو میں قرآن کھول کے بتاؤں یہ فضل ہے کیا؟ نہیں بتاؤں گا ایسے, سبحان اللہ آپ کا ٹھنڈا ہے یارا. مجھے معاف کرو آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ میں پھر باتیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اگر قرآن سننا ہے تو گج کے کہو سبحان اللہ. مولا یہ تیرا فضل ہے کیا؟ آج یہ حاضری کافی سمجھیے گا. مولا یہ تیرا فضل ہے کیا؟ اللہ فرمائے میرا فضل پتہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے, یہ 3 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان الفضل بید اللہ. مصطفیٰ اعلان کر کے انہیں بتاؤ کہ اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھئی اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی آیت ہے, قرآن ہے, اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولا تیرا ہاتھ تو ہے ہی نہیں. اللہ فرمائے میرا ہاتھ دیکھنا ہے. یہ سورہ فتح 48 نمبر سورہ 10 نمبر آیت. اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں، دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے، حقیقت میں یہی ہاتھ اللہ کا ہے. جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو نا. پتہ چلا فضل سامنے آ گیا. اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں ایک منٹ ذرا نکلو جو ذرا ایک منٹ سوال کرو اللہ دے. اب ایک ہونے میرے دین چ گل ہی رکھے ہو جے تقریر جڑی سنیے تو ہاں سوال کرو اللہ دے. اچھا کیونکہ اللہ دا فضل ٹھیک ہو گیا. دوسری آیت اللہ دا فضل. اچھا تیسری آیت اللہ دا فضل ٹھیک ہو گیا. چوتھی آیت اللہ دا فضل. اچھا آصف بن برخیہ تے اللہ دا، سلیمان علیہ السلام تے اللہ دا، موسیٰ تے اللہ دا، عیسیٰ تے اللہ دا. اللہ دا فضل اللہ دے تے محمد دا ہاتھ اللہ دا. فضل تے سامنے پھر نہیں آیا بھائی، فضل تے جے سامنے نہیں آیا. ویکھو پھر سن لو. اللہ دا فضل عظیم ہے، اللہ دا فضل کبیر ہے، اللہ دا فضل مومنہ تے وے، اللہ دا فضل عالمین لئیے. اللہ دا فضل اللہ دے ہاتھے چے. محمد دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ تھے. اے دا مطلب ہے اللہ دا فضل دراصل محمد دے ہاتھے چے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اے دا مطلب ہے اللہ دا فضل دراصل محمد دے ہاتھے چے. ہن تسی کہنا ہے تے میں ویکھنا محمد دے ہاتھے چ کی ہے. انج تے نہیں نہ ویکھنا ٹھنڈا. سبحان اللہ کمال ہو گئی ہے تہاڈی یارا. جدے دل وچ ہے کوئی فضل سبحان اللہ کا وہ جلدی نال اے مولا محمد دے ہاتھ چ کی ہے. مولانا اب مقام غدیر پہ جانا پڑے گا. جب میرے نبی نے آخری حج کیا نا تو مصطفیٰ بلا کے فرماتے ہیں علی قریب آ. مولا علی قریب آئے. اللہ کے ہاتھ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے کہا سنو من کنت مولا فہذا علی مولا. اے محمد دے ہاتھ چ علی دا ہاتھ اس گل دی دلیل ہے علی اللہ دا فضل ہے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو یارا. بھائی علی اللہ دا فضل ہے. بھائی جناب علی اللہ دا فضل ہے. بھائی جناب علی اللہ دا فضل ہے. بھائی میں پھر پہ آنا علی اللہ دا فضل ہے. میں پھر پہ آنا علی اللہ دا فضل ہے. ہن میرے کو وقت کوئی نہیں ورنہ میں ڈیٹیل نال دساں. علی فضل جے تے محمد رحمت جے. میں کبھی آیا تو اس پہ بات کروں گا. علی فضل جے تے محمد رحمت جے. علی فضل جے تے محمد رحمت جے. علی فضل جے تے محمد رحمت جے. میں پھر پہ آنا علی فضل جے تے محمد رحمت جے. ہن مینوں دیو اجازت تے بعد سرور لیندے رہیا جے. اوے اکو وقت وچ اللہ جس گود وچ فضل بھی رکھے تے رحمت بھی رکھے اونوں ابی طالب کہندے نے. سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں. دیکھیں جی میں خادم ہوں سارے علماء کا. ہر مسلک کا عالم ہمارے سر کا تاج ہے. بالکل ہمیں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا، بالکل کسی کو کچھ نہیں کہنا. اور ایک مہربانی آپ ضرور کریں. میں نہ بڑے وعدے لے رہا ہوں پورے پاکستان میں. وعدہ کرے کہ کوئی عالم اگر کوئی خطاب کرے آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا. علماء کی بات علماء تک رکھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل کوئی کمنٹ نہیں کرنا. ہر عالم ہمارے سر کا تاج ہے. کسی بھی مسلک کا ہو، عالم ہو، ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن وہ فیض جو معین الدین سے ملا ہے وہ سینہ بسینہ پہنچاتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کبھی آئے تو انشاءاللہ فضل پہ بھی بات کریں گے، رحمت پہ بھی بات کریں گے، اور اس کتاب پہ ضرور خطاب کریں گے. میں تقریر تو نہیں چھوڑنے لگا ابھی، میں ابھی چھوڑنے تو نہیں لگا. سبحان اللہ کہو. عرب کی زمین ہے،
مدینہ شہر ہے. میری زندگی کا یہ اصول ہے, میں نے کبھی اڑتی نہیں پکڑی, یہ میرا اصول ہے. یہ اتنے پیارے روحانی نورانی چہرے کیسے میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ لیٹ ہو رہے ہیں, ہو گئے ہیں, یہ بات پکی ہے, ہو گئے ہیں حضور. اچھا جی, عرض یہ ہے حضور, یہ تاریخ الخمیس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, اور چھوٹی سی چھوٹی تاریخ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اس کا حوالہ بھی نہ دیں, وہ بہت معروف واقعہ ہے. عرب کی زمین ہے, مکہ شہر ہے, بڑی حویلی ہے بڑے شاہ صاحب کی, وڈے شاماں دا ڈیر ہے. 6 ماہ گزر گئے, کہیں پہ پانی کی بوند نظر نہیں آ رہی. آب پاشی تھوڑی تھی کہ پانی اکٹھے کر کے نہریں بنے, نہیں, بس وہ آتا تھا, وہ اگ جاتے تھے, یہ کھا لیتے تھے, بس یہی پروسیس تھا. جانوروں کے لیے اکٹھا کرتے تھے, جانور پی لیتے تھے. بندوں کے لیے کنویں بنے ہوتے تھے, اس میں اکٹھا ہوتا تھا, بندے پی لیتے تھے. یہ ایسے پیتے تھے. کوئی ایسے بھی تھے جو یوں بھی پلاتے تھے. کوئی سمجھے ہیں نا جی, میں امام بخاری کی حدیث پڑھ گیا ہوں اگر جاگ. ایک وہ بھی تھے جو ڈنڈے مار کے بھی پلاتے تھے. یہاں پہ ہے, کہو پڑھوں سبحان اللہ کہو. ابھی آپ میرے مزاج سے واقف نہیں نا, رکیے, یہ دیکھیے گا. یہاں پہ نا 12 قبیلوں کے 12 بندے گئے تھے. انہوں نے جا کے کہا تھا یا نبی پیاس لگی ہے. اللہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, انہوں نے پانی مانگا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ہم نے حکم کیا نبی موسیٰ گھبرانا نہیں, آسا پتھر پہ مارو. ادھر نبی نے آسا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, آسا لگنے کی دیر ہے, پتھر میں سے 12 چشمے آئے ہیں. بھائی آئے کتنے ہیں جی؟ کتنے جی بھائی, کتنے؟ ڈنڈا کس نے مارا؟ پتہ چلا موسیٰ کا ڈنڈا نوکر ہے 12ویں والے کا. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا. اچھا, اب یہاں پہ ڈنڈا مارا, پانی نکالا. ایک وہ بھی ہیں ایڑی مارے نا بھائی, نکلتے ہیں نا پانی, نکلتے ہیں. وہ آسا مارے پانی نکلے, یہ ایڑی مارے پانی نکال لے. وہ ہیں, وہ نا وہ ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں مقام حدیبیہ پہ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. فرمایا مشکیں نکال لو, حضور خشک ہو گئی ہیں. اور فرمایا گھبراؤ نا, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, کیونکہ ڈنڈا مارا تو پانی پتھر سے, ایڑی ماری تو پانی پتھر سے. ہاں جی, ڈنڈا مارا تو پانی پتھر سے, ایڑی ماری تو پانی پتھر سے. پتھر سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مصطفیٰ نے نہ آسا مارا نہ ایڑی ماری. حضور نے اپنی 5 انگلیاں دراز کی, حضور کی 5 انگلیوں میں سے پانی آیا, اور صحابہ نے پی کے بتا دیا پنجہ دا بڑا ہی سواد ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. ہاں جی, بڑا سواد آیا جی. میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. بارش نہیں ہو رہی, سارا عرب پریشان ہے. بندے کٹھے ہو کے ایک چوک میں آ کے بیٹھ گئے. مورخین نے لکھا مباحث شروع ہوئی, کیا کریں, پانی نہیں ہے, اب کرنا کیا ہے. ایک سیانہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی. اس نے کہا اوے سنو, کیا ہے؟ بات یہ ہے, اب یہ لفظ ہیں کتاب کے, بات یہ ہے کہ اولاد آدم پہ جب بھی مصیبت کا وقت آیا ہے نا, کام ابراہیم کی اولاد آئی ہے. انہوں نے کٹھے ہو کے کہا کریں کیا؟ اس نے کہا اٹھو, یہاں پہ چوک میں نہ بیٹھو مکے کے, اٹھو ادھر چلیں. اب جدھر گئے تھے نا وہ بڑی حویلی تھی شاہ صاحب کی. بھائی بڑے شاہ صاحب جی, بندہ ٹوری پہندا وڈے شاہ صاحب کو دم ہی کرائیے بھائی, نہیں ٹور دے بند یہ بڑیاں تے پھر وڈی شاہ صاحب دا بوا کھڑکاندے نے جا کے, شاہ جی یہ پیڑے ہی دم کر چھڑو. اے لوکاں دا یہ پورا ہن بھی یقین ہے, انہوں نے صرف کیتا نا تے کام ہو جانا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا یارا. اچھا, اس پہ باقاعدہ چھو پہ بھی کبھی بات کریں گے, آج نہیں. اس پہ باقاعدہ بات کریں گے. سورہ سواد کی آیتیں پڑھیں گے اور سورہ صف کی آیت پڑھیں گے, آج نہیں. یہ سارے بندے کٹھے ہو کے وہاں پہ چلے گئے. اب جناب عبد المطلب وصال کر گئے ہیں, عبداللہ پہلے سے وصال کر گئے ہیں. اب اس بڑی حویلی کے چیف ایگزیکٹو کا نام علی کا ابا ہے. ہاں جی, چیف ایگزیکٹو ابی طالب ہیں. انہوں نے جا کے دروازہ کھڑکایا, ابی طالب باہر آئے.
دیکھ کے فرماتے ہیں خیر ہے سارے مکے دے کافر کٹھے ہو کے آ گئے ہو, خیر ہے نا. ایک بندہ قریب ہو کے اندر میں گل کرنا سارے نہ بولے اجے, اس قریب ہو کے آکھیا ابی طالب لگتا ہے ہمارے رب ہم پہ ناراض ہیں, ہمیں پتہ ہے کعبے کا رب کل بھی آپ کے گھر پہ راضی تھا اور آج بھی آپ کے گھر پہ راضی ہے, مہربانی کریں کعبے کے رب سے ہمیں بارش لے کے دیں. بھائی کیا لے کے دیں؟ سارے بولو نا, بارش. اب چاہیے تھا یہ کہ ابی طالب فرماتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے اور اتھے جا کے دعا کرو اتھے کی لینا ہے ہو, نہیں. ابی طالب فرمایا رکو میں ابھی بتاتا ہوں کعبے کے رب سے کیسے مانگنا ہے. ابی طالب اندر گئے, جا کے ایک چھوٹے سے شہزادے کو اٹھایا, ابھی عمر 14 سال ہے, انگلی لگا کے اٹھا کے باہر کے دروازے کے پاس لا کے کھڑا کر کے فرماتے ہیں اوے مکے کے کافروں, کعبے کے رب سے جو مانگنا ہے اس بچے کا صدقہ مانگو, ہم نے اس کا نام محمد رکھا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. ایسا مطلب ہے ابھی طالب قرآن پڑھ کے پہلے ہی قرآن پڑھ دینے پہ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو. اچھا جی بات تمام ہوئی. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ان کا صدقہ لے لو, انہیں کہا جی کوئی گل نہیں سانو مین چاہیے, پاویں اپنا صدقہ پا لو پاویں انہاں دا پا لو, سانو بارش چاہیے. آپ نے پھر چلو پھر ٹرو. جدو فرمایا نا ٹرو ہن میرے تک نہ میں جو تانوں کہاں ٹرو تے منظر کی ہوئے گا, تسی اگے تے اوتھے منظر ہے. جدو فرمایا نا ٹرو اے لگے ٹورن, جدو لگے نا ٹورن آپ آواز مار دے او کھلویو, انہاں پیچھے مڑ کے کہ جی ہن کی ہویا, او یا فرماتے نے چلے ہو تانوں یہی نہیں پتا جہدا صدقہ پانا جو انہوں ہی کنڈ کری جاندے. اے نہ کہ جی ہن مہربانی کرو پھر سانو سمجھا چھڈو کرنا کی ہے. او یا فرماتے نے اے تسی پیچھے آؤ تے انہاں نو اگے کرو. قرآن پڑھیا جا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اوے ایمان والیو محمد دے اگے نہیں ٹرنا. اوے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, پہلے سے تربیت کر رہے ہیں اس کے آگے نہیں چلنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, محمد کی مجلس میں اونچا نہیں بولنا. پہلے سے ابھی طالب تربیت کر رہے ہیں. اب سننا, اب یہ آگے ہیں, یہ سارے پیچھے ہیں, آگے آگے مصطفیٰ ہیں, پیچھے پیچھے کافر ہیں, چاچی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, آگے آگے مصطفیٰ ہیں, پیچھے پیچھے کافر ہیں, مکے کی گلیاں ہیں, جلوس جا رہا ہے. بھائی یہی جلوس ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ کڑھانے پہ آئے تو کافروں کا بھی کڑھا دیتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی. اچھا منظر بڑا کیا پہ جی, بس جی بات ختم ہو گئی. منظر بڑا کمال ہے. کعبے کے قریب جا کے نا, بس یہ 2 جملے لیں اور مجھے اجازت دیں, بیت اللہ کے قریب جا کے نا یہاں سے ہاتھ رکھا اپنے بھتیجے کو, مصطفیٰ کو یہاں سے ہاتھ رکھ کے نا دیوار کعبہ کے ساتھ یوں کھڑے کر کے فرماتے ہیں میرا بھتیجا جی چاچا دعا کر. جب کہا نا دعا کر, چاچا کیا کروں؟ ہاتھ اٹھا کے بارش مانگ. چاچا بارش مانگ؟ ہاں انہیں بارش چاہیے. اب میرے طرف تک نا ننے ننے ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھائے, ادھر مصطفیٰ نے اٹھائے, ادھر مرتضیٰ کے ابے نے اٹھائے. ہائے ہائے, ننے ننے ہاتھ حضور نے اٹھائے. تاریخ والوں نے لکھا ابھی پوری طرح چہرے کی پر نہیں آئے, یکدم بارش آئی, یکدم بدل آیا, یکدم بارش آئی. اب کافروں نے دیکھا یکدم, اب پوری طرح ہاتھ بھی نہیں آئے, ہر کافر بیت اللہ کے سین سے بھاگ کے اپنے گھر کی طرف بڑی زور سے بھاگا. پر کہاں پہ بھاگے, گھر پہنچتے پہنچتے بھی سارے کپڑے گلے ہو گئے اور اپنے کپڑے نچوڑ کے کہتا ہے واہ محمدہ مرحبا محمدہ, آئے ہائے واہ محمدہ مرحبا محمدہ, واہ محمدہ مرحبا محمدہ, واہ محمدہ مرحبا محمدہ, واہ محمدہ مرحبا محمدہ. اچھا یہ بات تھوڑی مشکل ہے, آسان کرتے ہیں. ہر کافر اپنے گھر وڑ دے تے ایک کو گل کر چھڑ دے, کمال ہی کر چھڑی سوں. بھئی یہ تو آسان ہے نا, ہر کافر ایک بات کرتا ہے کمال ہی کر چھڑی سوں. ایک گھر والیاں پوچھ دیا نے اچانک 6 مہینے ہو گئے نے آیا نہیں, یہ اچانک کمال کنے کیتا ہے. ہر کافر جواب دیندہ ہے او آمینہ دا لال, ہائے ہائے آمینہ دا لال کمال کر چھڑیے, آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑیے, آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑیے. ہیں جی آمینہ دے لال نے, کیا بات ہے تہاڈی, آمینہ دے لال نے سارے کمال محمدی نالین دا صدقہ بندہ کوئی چپ نہیں رہے گا. آمینہ دے لال نے جیوندے رہو, آمینہ دے لال نے اللہ مدینہ دکھائے جو بولے آمینہ دے لال نے.
جیوندے رہو آمینہ دے لال نے پیجدے مصطفیٰ بس بات ختم ہو گئی. پورے بھیگے ہوئے مصطفیٰ بیت اللہ کے سین سے نیچے اترے, چاچے کی انگلی پکڑی. لو جی کتاب کی بات ختم ہو گئی. میں کوئی بات کروں؟ کتاب کی بات ختم ہو گئی. چاچے دی انگلی پھڑ دے پہ انج کر کے جدو لنگ دن نا گلیاں چوں تے ہر گھروں آواز پی ہوندی ہے کمال کر چھڈی سو, کمال کر چھڈی سو, کمال کر چھڈی سو, کمال ہی 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 کر چھڈی سو. اوے کوئی مثل نہ جانی دی نہیں تو ہم ہی کمال ہی کر چھڈی ہے. تو اڈے چپ رہنے والی بھی کمال ہو گئی ہے, کمال ہو گئی ہے. ان سادات میرے سامنے ہیں, میں نوکر ہوں ان کا, تے باقی تو اڈے والی بھی کمال ہو گئی ہے. سبحان اللہ کہیں دے ہو. کوئی مثل نہ اس جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. اوے کوئی مثل نہ ڈھولن دی ہاں چپ کر مہرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے سبحان اللہ ہی کہہ لو. ہاتھ گورے گورے نے ہاں تغادا سرمائیں مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی کانیاں, گل موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا چانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا اے نالے چانن اکھیاں دا. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو نا. بس ہر بندہ ایک بار کرے کمال ہو گئی یار, کمال ہو گئی, کمال ہو گئی, کمال ہی کر چھڈی سو. ویکھو جی کمال ہی کر چھڈی سو. 6 بھی نہیں اگر نہیں آیا, ویکھو جی کمال ہی کر چھڈی سو. بس جی مجھے اجازت دو, آپ اپنے چاچے دی انگلی پھڑیے تے آپ ان سندے پہ نے کمال ہو گئی ہے. ادھروں میں آواز آ رہی ہے کمال ہو گئی ہے, کمال ہو گئی ہے, کمال ہو گئی ہے, کمال ہو گئی ہے, کمال ہو گئی ہے. آپ کھلو نہ گئے. چاچا عرض کردہ کی ہویا جے سائیں؟ آپ نے چاچا بندے کی آندے نہیں پہ سونیاں تیرے نام دیاں تسبیحاں کٹ دینے پہ. چاچا آندے کی نے سونیاں بندے پہ آندے نے. ویکھو کمال ہی کر چھڈی سو. آپ نے چاچا کھلوئے نا انگلی چھڈی. چاچا یہ کمال میں کیتا ہے کہ توں کیتا ہے؟ ہائے ہائے بولو نا. اب نہ کر چاچا, یہ کمال میں کیتا ہے. سونیاں سارے کمال تیری نالین دے صدقے نال. نہ کر چاچا, یہ کمال کنے کیتا ہے؟ میں عرض تے کیتی ہے نا سونیاں. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. چلو ہن تسی بھی تھک گئے ہو تے میں بھی جمعہ پڑھا کے آیا ہوں تے بندہ تھک ہی جاندا نا. تے جے سفر بھی میرا بہت ہے تے تہاڈا سبحان اللہ بہت ہی تھکے ہے. نہیں کہو ہاں سبحان اللہ. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں ہے. چلو کبھی آئے تو تقریر انشاءاللہ کریں گے. مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. رجب ہے نا جی, آ گیا نا رجب. مقام سدرہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرہ. مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے, یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یارا. جی آجو آگے انشاءاللہ کبھی آئے تو انشاءاللہ پڑھیں گے. چاچا یہ بندے کی بیان دینے
سونے تیرے کمال دے نعرے وجدے نے پے. نہیں چاچا کھلو جا, ایک کمال اج دا میں نہیں کیتا. سونے کی ہویا چاچا اج دا کمال تو کیتا ہے. سونے میں کی کیتا ہے چاچا اجے میں نبوت دا اعلان بھی نہیں کیتا, انہاں دے گھراں وچ محمد 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 محمد. چاچا بس جملہ آخری اور مجھے اجازت دو. چاچا اجے میں نبوت دا اعلان بھی نہیں کیتا, انہاں دے گھراں وچ محمد محمد تو کرا چھڈی ہے. لے چاچا ہن میرا تیرے نال وعدہ ہی محمد محمد تو کرا چھڈی ہے, انہاں نوں کل کلمے پڑھا کے علی علی آپ ہی کرا لواں گا.